دیکھ لینا، کوشش کر لینا، بٹن دبا دینا. ہو گیا؟ چلو. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی 7 آیتیں ہو گئی. آج کا درس ہے اللہ لا الہ الا ہو. وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں. لہو اس کے لیے، الاسماء اسم کی جمع ہے، اسماء نام، الحسنی اچھے، اس اللہ کے لیے اچھے نام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور وہ حقیقتاً واحد ہے. اور اسماء و صفات کی کثرت، اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. یہ نہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے، جیسے کہ آدمی کو کہیں یہ عالم بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے، یہ سخاوت کرنے والا بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے. جتنے صفات انسان کے ہوتے ہیں اتنے ان کے زیادہ نام ہوتے ہیں. یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ القرآن ہے، یہ مفتی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے. تو یہاں اس آیت مقدسہ میں اللہ، آیت الکرسی بھی جو تیسرے پارے میں پہلے صفحے میں 255 نمبر، اس میں بھی ہے اللہ لا الہ الا ہو. اس میں بھی یہ ہے، یہاں بھی ہے لا الہ الا اللہ. یہ صرف 2 جگہ قرآن میں. سورہ صافات جو 37 نمبر سورہ، اس کے 35 نمبر آتے ہیں. سورہ محمد میں 18 نمبر. 2 جگہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. محمد رسول اللہ ایک جگہ ہے، جو سورہ فتح کی 28 نمبر آخری آتے محمد رسول اللہ. اور اللہ لا الہ الا ہو یہ بہت زیادہ ہے. الا اللہ اور الا ہو دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اس کا بہت بڑا ثواب ہے کہ آپ کے سوچوں سے بھی باوراء ہے. لا الہ الا ہو. تو طٰہٰ میں 8 نمبر میں ہے لا الہ الا ہو، اور وہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. سو اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے ہم یہاں پر لا الہ پڑھنے کے فضائل تھوڑے بیان کر لیں کہ انسان کی ہر جب فضیلت سنتا ہے نا، اس کے طرف انسان پھر توجہ کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہی گمان تھا اے ابو ہریرہ کہ اس کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت وہ شخص حاصل کرے گا جس نے اخلاص قلب کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ. اس کو شفاعت میں لا الہ، اس کا عقیدہ ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کی. یہ بخاری کا حدیث ہے 99 نمبر. زید بن ارقم رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پوچھا گیا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے باز رہے، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو کرے. یہ لا الہ دل کے اخلاص. یعنی لا الہ اب جب آپ نے پڑھا تو اب جو کرنے کے حکم دیے ہیں وہ کرو، جس کو منع کیا اسے باز رہو. اب وہ اللہ کو ماننے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا مانو بس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا بکثرت پڑھو لا الہ الا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے فرماتے ہوئے سنا مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے اس کو جو شخص بھی دل سے پڑھے گا اور تا دم مرگ اس پر قائم رہے گا اس کو دوزخ پر حرام کر دیا جائے گا،
وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اب یہ جہنم سے چھٹکارا پا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ، سورہ فاتحہ سب سے بہترین دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک پالان پر آگے پیچھے سوار تھے، اپنے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم بھی لبیک والے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یا کیا لکھے بھائی، یہ تو صحیح حدیث ہے، لبیک یا بخاری کا حدیث نمبر 128۔ اب وہ بدبختوں کو دیکھ کے بولے لبیک یا رسول اللہ تو شرک ہے، اور یہ دیکھیں صحابی سے ثابت ہے، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، لبیک یا رسول اللہ۔ سنا ہے نا، بولا یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا، بھائی یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ تو معاذ بن جبل نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے اس طرح 3 بار فرمایا، اور ہر مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اللہ کریم اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ اسی پر اعتماد کر لیں گے۔ معاذ نے موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا، پوری زندگی بیان کیا کہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے پیارے خاتم النبیین ہے، رسول اللہ، عقیدہ پختہ ہو کہ کامیابی اگر ہے تو حضور کی سنتوں میں، حضور کی شریعت میں ہے، معبود خالق اور مالک ہے تو ایک اللہ ہے بس۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حشر کے دن میرے امت کے ایک شخص کو لوگوں کے درمیان سے بلایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 23 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر منتہا نظر تک جہاں نظر جاتی ہے وہ گناہوں سے رجسٹر بھرے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اس میں کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ اے میرے بندے، یہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر گناہوں کے بھرے، کسی کا انکار بھی کرتے ہو؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اے میرے رب، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، بے شک آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اپنے میزان میں رکھو۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب، اس رجسٹروں کے سامنے اس پرچی کا کیا وزن ہوگا؟ پس اللہ فرمائے گا بے شک تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے گناہوں کے رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ پھر وہ رجسٹر میزان میں ہلکے ہوں گے اور وہ پرچی بھاری ہوگی، اور اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں صحیح ستم حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کوئی ایسے نہیں بولے کہ بھائی یہ کیا بیان کیا تو نے، صدق کے دل کے ساتھ عقیدہ صحیح ہو، ایسا نہیں حرام کرے اس پر خوشیاں بھی منائے۔ صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے والا اچھے کاموں پر خوش ہوتا ہے، وہ گندے کاموں پر ان کو دکھ ہوتا ہے، یہ علامت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سفید چادر اوڑے ہوئے سو رہے تھے، میں دوبارہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے پھر اس کلمے پر مر جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگر وہ زنا کرے، اگر وہ چوری کرے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ زنا کرے اور اگر چوری کرے؟ میں نے کہا اگر وہ زنا کرے اگر چوری کرے؟ فرمایا اگر وہ زنا کرے چوری کرے؟ میں نے پھر کہا، تیسری بار کہا اگر وہ زنا کرے چوری کرے، یعنی اس کو ناجائز سمجھا، اس طرح اگر کو کر لے
سورہ نمبر، یہ قرآن سے بھی سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یہ بھی جنتی ہیں، قرآن سے بھی میں نے دلیل دی۔ لیکن گناہ تو کرے تو اس سے کافر نہیں ہوگا جب تک گناہ کو جائز نہ سمجھے، اس پہ اڑا نہ رہے۔ ہاں آپ نے اگر وہ زنا کرے، اگر چوری کرے، ابو ذر کی ناک کو خاک میں رگڑتے ہوئے ابو ذر جب رضی اللہ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو یہ کلمہ ضرور کہتے کہ ابو ذر کی خاک آلودی اگرچہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث پر معمول ہے، جو مرتے وقت لا الہ پڑھے یا موت سے پہلے جب بندہ توبہ کرے اور نادم ہو اور کہے لا الہ الا، تو ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اب ایک کلمہ یہ ہے کہ کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ اتنی کہ کوئی جہاد کرے، جتنے بھی عبادت ہیں سب سے افضل عبادت لا الہ الا اللہ، سب سے بھاری لا الہ الا اللہ، تو کیا صرف کلمے سے انسان کو جنت مل جائے گی؟ اس کو گناہوں سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرجیہ کہتے ہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، بس کلمہ پڑھے کچھ بھی کرے جنتی۔ جبریہ اور معتزلہ خوارج وہ کہتے ہیں وہ گناہ کیا تو جنت میں چلے گئے، اس میں افراط و تفریط۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ سماعت فرمائے۔ تو اس قسم کی جو احادیثیں ہیں جن میں مذکور ہے جس نے لا الہ الا کا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ان کے متعلق اساتین اہل علم نے یہ کہا کہ ابتداء اسلام پر یہ محمول ہے، جب اسلام کی دعوت صرف توحید کے اقرار کے لیے تھی، پھر جب فرائض مقرر ہو گئے اور حدود متعین ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اعمال کرنے ہوں گے ساتھ، اور حلال کو حلال کہنا ہوگا، حرام کو حرام کہنا ہوگا، کیونکہ ایک کا انکار بھی کفر ہے نا۔ کوئی نماز نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے گناہ گار ہے، لیکن وہ کہتے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر اس کو کلمہ طیبہ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہتے میں کسی چیز کا بھی انکار کرے جو قطعی طریقے سے ثابت ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس پر بہت زیادہ دلائل ہیں جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والے اور حرام کرنے والوں پر عذاب کی وعیدیں کی گئی ہے۔ دعا سفیان ثوری اور زہری وغیرہ کا یہی قول ہے۔ اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ نسخ کا دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ارکان دین اور فرائض اسلام میں سے ہر چیز توحید اور رسالت کی شہادت کے لوازم میں سے، یہ لوازمات میں سے، یعنی اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ۔ مثال کے طور پر کسی نے بولا کہ میں آپ کو موبائل لے کے دوں گا، کیا؟ تو موبائل سے مراد کیا ہے کہ بھئی وہ چلے، اس میں کال بھی آئے، سب کچھ ہونا، ایسے نہیں کہ موبائل کی تصویر، کیونکہ موبائل تو اسی کو کہتا ہے جو ان کے لوازمات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو لوازمات ہیں اس پورے کو وہ عقیدہ میں بھی لائے اور عملی میدان میں بھی سرگرم رہے۔ جس شخص نے کسی فرض کا انکار کرتے ہوئے اس کو ادا نہیں کیا یا اس کو معمولی یا غیر اہم سمجھتے ہوئے اس کو ادا نہیں کیا، ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اور یہ قول بھی صحت کے قریب ہے۔ اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ کلمہ توحید پڑھنا دخول جنت اور جہنم سے نجات کا سبب ہے، بشرط کہ وہ فرائض کو ادا کرے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، اور اگر وہ فرائض ادا نہ کرے اور کبائر سے اجتناب نہ کرے تو کلمہ طیبہ پڑھنا جہنم میں دخول سے مانع نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ہم اسی طرح بھی جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں فوج میں جاؤں گا تو وہ کی تنخواہ ملے گی، بھئی ملے گی، اب میں فوجی کہلاؤں گا، کہلاؤ گے، یہ ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نام لیا اب تو نہیں جاؤں گا۔ تو فوجی کس کا بھائی؟ جب تو فوجی ہے تو فوجیوں کا کام بھی کرے گا، تو جب مسلمان ہے مسلمانوں کا عقیدہ مسلمانوں کے اعمال بھی کرے گا۔ ایسے نا آپ مسلمان نہ بنا جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ جس شخص نے کلمہ توحید پڑھا اور فرائض ادا نہیں کیا اور کبائر کا ارتکاب کیا، اس شخص کے متعلق تحقیق ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیت اور بہت سی احادیث کے سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص خواہ بدن جنت میں داخل، ابتداءً جنت میں داخل تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، ان چیزوں کو غلط سمجھا تو یہ جنت میں لازمی طور پہ جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں، لیکن وہ جنت میں بہرحال داخل ہوگا اور اس پر جہنم کا خلود اور دوام نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم ہی نہیں رہے گا۔
کافر نہیں ہوا اس وقت تک، ٹھیک ہے نا، رہا اس کا نیک عمل نہ کرنا اور برے کام کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ اس صورت میں کہ جب اس نے اس کو گناہ سمجھنا ہو، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں آیت نمبر 48 بھی اور 116 بھی، دو جگہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم۔ اچھا، اپنے فضل ماں سے اس کو گناہوں کے بخش کر اس کو ابتداً بھی جنت میں داخل فرما دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کی شفاعت فرما دے، کیونکہ آپ نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر انبیاء صالحہ یا علماء میں سے اسے کسی کی شفاعت نصیب ہو جائے، یہ دنیا میں جو اس پر مصائب ڈالے گئے تھے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور اگر بالفرض وہ ان تمام مراحل سے محروم رہے تو بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ وہ گناہوں کی سزا بھگت کر بھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا اور دوام اور خلود کے ساتھ دوزخ میں نہیں رہے گا، اور یہی ان احادیث کا منشا اور محمل ہے۔ اور امام بخاری نے جو فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد نادم اور تائب ہو جائے، مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، وہ بھی ان احادیث کا بہت عمدہ محمل ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں لا الہ الا کثرت سے پڑھنے اور گناہوں سے بچنے کی جد و جہد کر کے اور اعمال صالحہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے جتنے جمعۃ المبارک کی راتیں کثیر تعداد سے میرے بیٹے میرے بھائی موجود ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ کریم اللہ میری بھانجی کا آج آپریشن ہوا ہے، یا اللہ اسے صحت کامل عاجل عطا فرما۔ میرے بھانجے کی گھر والی کا آپریشن بھی اسپتال میں، اللہ انہیں سے جو ہمارے بیمار ہیں کریم اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ہمارے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما یا رب۔ وصلی اللہ محمد وصحبہ